سورہ مریم آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا صدق اللہ العظیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں دیا گیا ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ایک راست باز نبی تھا۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میرا اتباع کریں، میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان اب شیطان کی پرستش، اس کی پوجا پاٹ نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو خدا رحمان کا ایک بہت بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ خدا رحمان کے عذاب کی پکڑ میں آپ آ جائیں اور یوں میرے شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو باپ نے کہا کہ بیٹے میرے معبودوں سے تم برگشتہ ہو گئے ہو۔ لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم ان حرکتوں سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام علیک، تو پھر اس نے کہا کہ ابا جان کہ میرا بھی الوداعی سلام ہے۔ سأستغفر لک ربی، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ انہو کان بی حفیہ، بے شک وہ میرے اوپر بڑا ہی مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی چھوڑتا ہوں کہ جن کی آپ پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور میں تو صرف اس اللہ کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ عسیٰ الا اکون بدعاء ربی شقیا، اور یہ کہ اس کی عبادت کر کے اس سے مانگ کے کوئی بھی کبھی معروف نہیں ہوا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بس جب اس نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور ان کو بھی چھوڑ دیا جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے اللہ کے علاوہ، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو اس ہجرت کے سلے میں ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور اسحاق کے بعد آنے والے یعقوب۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں یہ بات تھی کہ ہر ایک نبی ہوا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت کا ایک بڑا حصہ انہیں عطا کیا۔
اور ان کے لیے ایک پائیدار شہرت کا انتظام کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان دونوں واقعات کے بعد، یعنی میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، ولادت کا تذکرہ ہوا ایک تمہید کے طور پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اگر خرق عادت ہوئی تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور اگر خرق عادت سے یعنی عادت کے خلاف کسی کی پیدائش سے اس کا معبود ہونا ثابت ہوتا تو پھر حضرت یحییٰ کی بھائی وہی بات تھی کہ وہ بھی ان ماں باپ کو عطا ہوئے کہ جن کی جو بہت بوڑھے تھے اور جو بالکل بانجھ بوڑھی خاتون تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس کی مان بعد ہوا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کو بھی انتہائی بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے بیٹے عطا کیے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلق عادت پیدائش میں جو معبودیت کا جو تصور دیا گیا، اس کی اللہ نے اس کے آگے اور پیچھے دونوں طرح نفی کی۔ کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ الکتاب میں جو ابراہیم کا تذکرہ ہے اس کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ہمارے مفسرین کا اس بارے میں یعنی دو رائے ہیں، اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے ان دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے تورات میں ہے، تو یہاں حوالے کے طور پہ کہا گیا کہ تم دیکھو تورات کو دیکھ لو کہ قرآن حکیم نے انہی واقعات کو اور ان کی انہی تعلیمات کو اور ان کے انہی عقائد کو بیان کیا جو وہ بیان کرتے تھے۔ اب تم اگر کہتے ہو کہ وہ ہمارے پیشوا تھے، ہمارے بڑے تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں، تو پھر ان کی تعلیمات پہ کیوں نہیں چلتے، ان جیسے عقائد کیوں نہیں اپناتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دونوں سلسلہ ہائے نبوت ہیں، یعنی ایک حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب سے چلنے والا ہے سلسلہ جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا کہ وہ نبی ہوئے اور ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کی سلسلہ نسب سے پیدائش ہوئی اور وہ خاتم النبیین ہوئی۔ تو یہ جو دونوں سلسلہ ہے نبوت ہیں وہ ان دونوں کے سربراہ ہیں، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل دونوں پہ حجت قائم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا تذکرہ ہوا، جو کہ اس صورت میں خاص ان تعلیمات کا ذکر ہے جو آگے والی 4 آیتوں میں آ رہی ہیں، تاکہ دونوں پہ حجت قائم ہو جائے۔ اور بنی اسماعیل جزیرہ نما عرب میں رہنے والے سارے لوگ بنو اسماعیل تھے، ان میں سے ایک شاخ فار بن مالک کی جو اولاد ہے ان کو قریش کہتے ہیں۔ اللہ حاضر کے یہاں دوسرے عرب قبائل وہ سب کے سب بنو اسماعیل ہیں، اور جو بنو اسرائیل ہیں وہ اسی جزیرہ نما عرب کے معنبر جو علاقے پڑتے ہیں، فلسطین کا، شام کا، عراق کا اور مصر کا، یہاں پہ آباد ہونے والے سارے لوگ وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ہیں۔ تو دونوں پہ وہ اس زمانے کی دنیا کی یعنی جو معلوم آبادی تھی اس کا بڑا حصہ یہی تھا، تو دونوں پہ حجت قائم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا یہاں پہ تذکرہ ہوا، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ جو قرآن پاک کو، اس کی تعلیم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو برحق نہیں سمجھتے، انہیں خود دیکھنا چاہیے کہ یہ تو وہی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جو تورات میں آئی، وہ ساری کی ساری وہی ہے۔ تو پھر ان کا انکار کر کے گویا ہم اپنی کتابوں کا، اپنے رسولوں کا، اپنے انبیاء کا انکار کر رہے ہیں۔ بس ان کی تعلیمات کا تذکرہ ہوا۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے، یعنی جب نبوت عطا ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے جو عقائد کی خرابی تھی اس کی بنیاد ان کے اپنے گھر کے اندر تھی۔ ان کے جو باپ آزر ہیں، اب یہ بھی ایک دفعہ پہلے بھی میں بیان کر چکا، لیکن چونکہ آج کل ہر ایک کی رسائی معلومات تک،
تو یہودی روایات میں یہ کہا گیا کہ آزر ان کے چچا ہے، اور تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تنوخ بیان کیا گیا۔ قرآن پاک نے کہا کہ وہ سورہ اعراف میں ہے، سورہ انعام میں ہے، اس قال ابراہیم لأبیہ آزر۔ وہ قرآن پاک نے وضاحت اس لیے کی کہ وہ روایات جھوٹی ہیں، اور چونکہ جھوٹی روایت تھی اس کی بنیاد پہ ایک علیحدہ فتنہ گڑا گیا، اس لیے قرآن پاک نے وضاحت کی۔ اور ویسے بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ مہیمن علیہ، کہ یہ کتاب اتاری کہ جو کسوٹی ہے، یعنی اس کے اوپر پرکھ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ یہ بنیاد ہے حق اور باطل کی۔ تو بس کہا کہ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اس لیے کہ وہ یعنی تمام جو شرک تھا اس کی بنیاد گھر کے اندر موجود تھی۔ یہ شخص جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا یہ بت گر تھا، اور بت بنا بنا کے بیچنا اور ان سے پیسے کمانا، اور پھر جھوٹے موٹے ان کے اندر کہ یہ بت جو میں نے بنایا ہے اس میں یہ بات ہے، اس میں جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے، اس میں فلاں چیز کا، اس میں مرغی کا علاج ہے، اس میں یہ چیز ہے، اس میں وہ بیان کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ہی نمرود کے دربار میں اسے رسائی حاصل تھی، اس لیے کہ وہ نمرود کو سپورٹ کرتا تھا بادشاہی کے لیے، اور نمرود اس کو سپورٹ کرتا تھا، اور یوں پھر یہ جو ترکیب بنتی ہے، جو دنیا میں یہ ترکیب بنتی ہے کہ مذہبی پیشوائیت اور اقتدار یہ آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، تو پھر عوام الناس کا استحصال ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی تاریخ اس خلاصے سے بھری ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، نمرود اور آزر کے اشتراک سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد کچھ 100 سال گزرے تھے تو فرعون اور قارون ان کا اشتراک ہوا، ادا حاصل کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس وقت بھی دنیا میں یہ ہے کہ مذہبی پیشوائیت اقتدار کے ساتھ مل کے لوگوں کا استحصال کرتی ہے۔ کہا کہ باپ کو کہا کہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ آپ ان بتوں کی پوجا پاٹ کس لیے کرتے ہیں؟ نہ تو یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ تیرے کسی کام آ سکتے ہیں۔ یعنی وہ کیسے معبود ہو گیا کہ جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہ جو معبود بنانا ہے یہ کوئی تفریح تو ہے نہیں، یہ کوئی شغل تو ہے نہیں، یہ تو انسان کے اندر کی ضرورت ہے۔ جس خالق نے انسان کو پیدا کیا اس نے اس کے اندر یہ ایک داعیہ رکھا، یہ ایک مطالبہ رکھا، اس کے اندر یہ ڈیمانڈ ہے کہ میں کسی سے اپنا دکھ بیان کر سکوں، کسی سے میں اپنی مدد مانگ سکوں، کسی کے سامنے میں ہاتھ پھیلا سکوں، کوئی مشکل کے وقت میں میری دستگیری کے لیے ہو۔ یہ انسان کے اندر یہ مطالبہ ہے، یہ داعیہ ہے۔ جس نے یہ رکھا داعیہ، جس نے یہ مطالبہ اور یہ ڈیمانڈ اس کے اندر رکھی، اس نے ساتھ ہی کہا کہ یہ سارے کام میں کروں گا۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ انسان کے اندر کی آواز جو ہے وہ ایک خدا واحد لا شریک کی ہے۔ جو ماحول ہے، جو آزر ہے، وہ اس کو دوسری چیزوں پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی تیرے کام آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ تیرے کسی کام آ سکتا، اس کی تو کس لیے پرستش کرتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہی کہ یا بدینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، کہ اب یہ جو چیز میں بیان کر رہا ہوں اس کی بنیاد وہ علم وحی ہے جو میرے پاس تو آتا ہے، جو مجھے تو اللہ نے سکھایا ہے اور وہ مسلسل مجھے سکھا رہا ہے، لیکن تیرے پاس نہیں آیا۔ تو
معبود بنانا یہ تخمین اور ظن کی یعنی گمان کے اوپر نہیں بنایا جا سکتا. تو معبود کی بنیاد جو ہے وہ کسی علم پر ہے، اور یہ علم اس دنیا میں نہیں سیکھا جا سکتا، یہ معبود خود دیتا ہے، اس کا نام علم وحی ہے. بس جب قرآن پاک میں آتا ہے العلم، یہ العلم جو ہے یہ علم وحی ہوتا ہے. انی کا جاءنی من العلم، یہ معرفت کی صورت میں جب بھی آتا ہے یہ وحی کے لیے آتا ہے. دوسرا کوئی بھی جس کو علم کہیں وہ علم نہیں ہوتا. ہم اس کو معلومات کہہ سکتے ہیں، انفارمیشن کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو کسب کہہ سکتے ہیں. جو وحی سے ہے، جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ پاک سکھاتے ہیں بندے کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، جس میں وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو ہم حواس خمسہ سے محسوس کر سکتے ہیں، وہ معلومات بھی ہوتی ہیں، جس میں زیادہ تر وہ معلومات ہوتی ہیں جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت سے باہر ہیں. جیسے عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، جنت اور دوزخ کا بیان ہے. جیسے انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا، وہ کیا کر رہا تھا، کوئی زندگی اس کے پاس تھی یا نہیں، اگر موت آئی تو کیسے آ گئی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں صرف وہی ہمیں بتا سکتی ہے، اور وہ انبیاء کے پاس ہوتی ہے. چونکہ یہ نبی ہیں، نبوت سے سرفراز ہوئے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ علم آتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اور اعتبار علم کا ہوتا ہے، ظن و تخمین کا، گمان کا، اٹکل پچو کا نہیں ہوتا. اور جو معبود ہے وہ اٹکل پچو سے، ظن اور تخمین سے، گمان سے نہیں بنایا جا سکتا. بس اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ فاتبعنی، میرا اتباع کرو. یعنی بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے میرا اتباع کرو، اس لیے کہ بیٹا نبی ہے، وہ باپ مشرک ہے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں، وہ گمراہی میں ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو پھر میں تیری رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف جب میرا اتباع کرو گا. معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ کسی کو بھی اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کا اتباع نہ کیا جائے جس نے وحی کے ذریعے سے تعلیمات دی ہیں. انبیاء اور رسول ہیں جنہوں نے بندوں کو سکھایا ہے کہ کیا کرنا ہے. اگر ان کا اتباع کریں گے تو صراطاً سویہ، یہ جو سیدھی راہ ہے جو جنت میں جاتی ہے، جو اللہ کی رضا کے محل میں جاتی ہے، وہاں پہ پہنچائیں گے. اور اگر ان کا اتباع نہیں ہوگا تو پھر اٹکل پچو ہے، وہ کسی بھی گڑھے میں کسی بھی وقت گرا سکتا ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز کہی کہ لا تعبد الشیطان، یعنی شیطان نے انسان کے اندر ایک خواہشات کا اور اس دنیا کو بنانے کا اور اس کی مرغوبیت جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دی ہے. حالانکہ یہ عارضی ہے، اس کے مشاہدے میں، اپنے مشاہدے میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے. لیکن کیا کہنے اس شیطان کے کہ اس کی جو مرغوبیت ہے، اس کے لیے جو رغبت ہے، اس سے انسانوں کے دل اسے بالکل بھر دیے ہیں، یہاں تک کہ کسی اور چیز کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی. اب جب اس کی مرغوبیت غالب آ گئی تو پھر ظاہر ہے اتباع بھی اسی کا ہوگا، پھر پرستش بھی اسی کی ہوگی. اور قرآن پاک تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو تم اللہ سے مقدم کر لو گے وہ تمہارا معبود ہے. اور اس میں سب سے زیادہ اپنی خواہش، کہ اگر خواہش کو تم نے مقدم کر لیا تو یوں سمجھو اس کو معبود بنا لیا. اور یہ پھر ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ آیا قرآن پاک. سورہ فرقان میں بھی آئی یہ بات، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، آپ اس کی وکالت کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، آپ اس کے وکیل کیسے ہو سکتے ہیں جس نے خواہش کو معبود بنا لیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے اس کی پرستش کرو، اس کے پیچھے پڑو کہ یہ کس طرح پوری ہو جائے.
اور یہی بات سورہ جاسیہ میں بھی ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے خواہش کو معبود بنا لیا؟ کہ یہ مت سمجھے کہ یہ سارے جاہل ہیں، نہیں، ان میں بہت سے ایسے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ وأضلہ اللہ علی علم، کہ علم کے باوجود اس خواہش کو معبود بنانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ اللہ کا کام گمراہ کرنا نہیں ہے، لیکن وہ اس قانون کی زد میں آ گیا کہ جو اللہ نے بنایا تھا کہ جو مجھے چھوڑ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا میں اس کو گمراہ کروں، اس کا نتیجہ گمراہی ہے۔ بس اس قانون کی زد میں آیا، اس لیے اس نے نسبت اپنی طرف کی کہ یہ قانون تو میں نے بنایا تھا۔ بس علم کے باوجود، یعنی یہ مت سمجھو کہ صرف جاہل گمراہ ہوتے ہیں، نہیں، عالم بھی ہوتے ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کہا کہ یہ عالم ہے لیکن اس کے کانوں پہ اور اس کے دل پہ اللہ نے موڑ مار دی، اس کو حق نظر ہی نہیں آتا، حق کے بارے میں وہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اس کو حقیقت نظر بھی نہیں آتی، بس یہ پڑا ہوا ہے اپنی خواہش کے پیچھے، اور اللہ نے اس کو چھوڑ دیا کہ جاؤ اسی میدان میں بگٹٹ دوڑتے رہو یہاں تک کہ پتہ ہی نہیں چلے گا ایک دن موت آ جائے گی۔ تو کہا کہ لا تعبد الشیطان، یہ شیطان ہے کہ جس نے اس دنیا کی ان چیزوں کی مرغوبیت انسان کے دل میں بھر دی ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ ابا جان اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ شیطان جو ہے یہ خدا رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اب کسی کے پاس معلومات نہ ہو، علم نہ ہو، تو کسی نہ کسی درجے میں وہ معذور ہے، اس کا عذر قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت ساری بتا دی، تو پھر بھی اگر کوئی گمراہی پہ اڑا رہے اور وہ ضد کرے تو یہ ضد اس کو شیطان کا بھائی بنا دیتی ہے۔ اس لیے کہا کہ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ آپ کو خدا رحمان کا عذاب آ پکڑے گا شرک کی وجہ سے۔ اور یہ کس لیے؟ فتکون للشیطان ولیا، اس لیے کہ آپ نے شیطان کو اپنا دوست، اپنا کارساز، اپنا سب کچھ بنا لیا، اس کی باتوں میں آ گئے، اس کے طریقے پہ چل پڑے، تو پھر انجام بھی شیطان کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو اس نے یہ ساری تقریر سننے کے بعد یہ کہا کہ ابراہیم تو بیٹا ہو کہ میرے معبودوں سے بیزار ہو رہا ہے، برگشتہ ہو رہا ہے۔ یہ جو لفظ ہے راغب، رغب یرغب، اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس کا مفہوم بغیر صلے کے مکمل نہیں ہوتا۔ ہم اردو زبان میں بھی جو رغبت استعمال کرتے ہیں تو اردو میں صلے کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو الہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ ہوگا کہ اس کی طرف رغبت، اس کی طرف میلان، اس کی طرف رجوع۔ لیکن اگر اس کو عن کے صلے کے ساتھ استعمال کریں جیسے یہاں ہے تو اس کا معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس سے بیزاری، اس سے قطع تعلقی، اس کے سے لا تعلقی، اس سے برگشتہ ہونا، بالکل الٹا معنی ہو گیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کہ وہ کون ہے جو ملت ابراہیم سے بیزار ہو، عن کا صلہ استعمال ہوا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت، میلان اپنے رب کی طرف رہا، وہ الہ کے ساتھ استعمال ہوا۔ تو یہاں پہ عن ہے جس نے یہ واضح کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے معبودوں سے میرا بیٹا ہو کے یہ ہمارے گھر میں جو دولت کی ریل پیل ہے یہ ساری اس بنیاد پہ ہے، اور تو ان سے بیزار ہو رہا ہے، ان سے برگشتہ ہو رہا ہے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم باز نہیں آئے اپنے
نظریات سے، اس قسم کی باتوں سے، تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ یہ جو یعنی تمدن کے بالکل ابتدائی دور کی بات ہے، یہ آج سے 4,500-5 ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت یہ جو تمدن اور اس قسم کی چیزیں تھیں یہ بالکل اپنی یعنی وہ پھوٹ رہی تھی۔ تو اس میں جو قبائلی دور تھا، قبائل میں یہ بات تھی کہ باپ کو بیٹے پہ اور بیٹی پہ اسی طرح کا حق حاصل تھا جو غلاموں پہ تھا۔ اب دیکھیں کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا، محلے میں، رشتہ داروں میں، اس بیٹی کے ماموں، اس کے دوسرے چچا، دوسرا کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ قبائلی زندگی میں باپ کو یہ حق حاصل تھا۔ اس حق کو وہ کہتا ہے میں استعمال کروں گا، لأرجمنک، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اصل تقدیر کلام اس طرح ہوگا وَاہْجُرْنِی ہِجْرًا مَلِیًّا، اس کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، وَاہْجُرْنِی، ہجرت اسی سے ہے لفظ۔ قال سلام علیک، جب دیکھا کہ بہت غصے میں ہے، مزید کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر شائستہ لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جیسے بات چیت کی ابتدا سلام سے کرتے ہیں، وہ آخر میں بھی سلام کرتے ہیں، سلام علیکم، کہ یہ میرا الوداعی سلام ہے۔ اور ویسے بھی بعد میں یعنی قرآن حکیم نے جو یہ حکم دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل سے ملاقات ہو جائے، کسی بحث میں وہ الجھنا چاہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی بحث تکرار کی، سلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ وہ بھی الوداعی سلام ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو رقت قلب ہے، جو الفت ہے، جو اضطراب ہے باپ کے لیے، اس کا اظہار ہو رہا ہے سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور وہ رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، وہ میرے ساتھ ہمیشہ سے ایسا پیش آیا ہے کہ جیسے وہ میری سب باتوں کو جانتا ہے، وہ میرا رازدار ہے۔ اور پھر قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے منع کر دیا، اب اس کے لیے مغفرت کی دعا آئندہ نہیں کرنا۔ یہ سورۃ توبہ میں یہ واقعہ سارا گزر چکا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور ان معبودوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں جو آپ نے گڑھ رکھے ہیں، جو آپ نے بنا رکھے ہیں، ان سب کو بھی، جن کی آپ پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان سب سے اور آپ سے دونوں سے میں جدا ہو رہا ہوں۔ تو ادعو ربی، اور پھر اسی چیز کو مثبت انداز میں بھی بیان کر دیا کہ میں صرف پرستش کروں گا اپنے رب کی، عبادت کروں گا اپنے رب کی۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، اور مجھے امید ہے کہ جو بھی اپنے رب سے کی عبادت کرے گا، اس سے کچھ مانگے گا تو وہ معروف نہیں ہوتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، تو اس کو نامراد نہیں کرتا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے علیحدہ ہو گئے، وہاں سے چلے گئے، یعنی ہجرت کی انہوں نے، اور ان کو بھی چھوڑ دیا جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، ان خداؤں کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ پھر دوسری جگہ تفصیل آگے آئے گی سورہ انبیاء میں کہ چھوڑنے سے پہلے ان سب کے وہ جو بت تھے، تو اس بت خانے میں جا کے انہوں نے سب کے ساتھ وہ کارروائی کی کہ کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی گردن اڑا دی، اور جو بڑا بت تھا اس کے اوپر وہ کلاڑا ہوا ہتھیار اس کے اوپر رکھ دیا، اس کے کندھے پہ۔ اس طرح وہ پھر ان کے وہ آگ سے پہ جلانے کا واقعہ، اور پھر بعد میں وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، آپ کا اصل مسکن جو ہے وہ عراق ہے، اور ہجرت کر کے آپ مصر گئے۔ تو ان معبودوں کو بھی چھوڑ دیا۔
تو کہا کہ اس سلے میں یعنی یہ جو محنت آدمی کی کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ دے، تو پھر اپنے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ تو نہیں چھوڑتا، جس کے لیے چھوڑا ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ تو پھر اس نے ان سے کہیں بہتر اس کو عطا کیے، کیا؟ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب۔ حضرت اسحاق آپ کے بیٹے ہیں اور حضرت یعقوب آپ کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی عجیب نظر آتی ہے بظاہر کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، تو ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ اصل میں اس صورت میں، اس سورہ مبارکہ میں جو بنی اسماعیل سے خطاب ہے وہ اصل ہے، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ تب آنا ہے۔ اب چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنا واقعہ آگے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ان کا نام نہیں لیا۔ تب ہم جو تھے، جو اولاد ہے، ان کا تذکرہ ہو گیا اور کہا کہ یہ ویسے ایسے ویسے بیٹے نہیں تھے، بیٹے اور پوتے نہیں تھے، وہ کُلًا جعلنا نبیّا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ اب یہ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، اور ساتھ ان کے حضرت یوسف کو بھی ملا لیں، تو یہ 4 نسلیں جو ہیں یہ نبی ہیں۔ یہ بات آپ کی خاص ہے، اس خانوادہ میں یہ بات خاص ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، تو کہا پھر ان کو ہم نے اپنی رحمت سے خاص حصہ عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کی شہرت کو ہم نے دوام بخشا۔ یہ لسان صدق علیہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے سورہ یونس کی ابتدا میں آیا قدم صدق علیہ، یعنی ایک دوام اچھائی کا، صدق، راست بازی کا، وہ ہم نے ان سب کو عطا کیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد۔